رمضان بس آنے ہی والا ہے اور ہر طرف آپ جانتے ہیں تیاریوں کا شور ہے، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ بیان ہے جو کہتا ہے کہ اصل تیاری وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ گہری بات کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری آخر ہے کیا؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس کے ارد گرد یہ ساری گفتگو گھومیں گی۔ اور اس کا جواب آپ دیکھیں بہت ہی سادہ ہے۔ یہ کوئی ظاہری عبادتیں یا بڑے بڑے انتظام نہیں، بلکہ اصل چیز ہے دل کو صاف کرنا، یعنی ساری تیاری اندر کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دل کی صفائی آخر ہے کیا اور اس پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، ہم روز اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، گرد جھاڑتے ہیں، یہ ہمارا روز کا کام ہے، ہم کبھی نہیں بھولتے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ بالکل اسی طرح کی ایک روحانی گرد ہمارے دلوں پر بھی تو جمتی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ روحانی گرد ہے کیا چیز؟ بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہے نفرت، بغض، حسد، کینہ اور غصہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دل سے صاف کر دینا ہے۔ اور اس کیفیت کو، اس سوچ کو ایک دعا میں بہت خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کر لیا ہے، میرا معاملہ اب تجھ سے ہے، لوگوں سے نہیں۔ مطلب سب کچھ، ہر معاملہ بس اللہ کے حوالے کر دیا۔ اچھا، تو اس منزل تک پہنچیں کیسے؟ اس کے لیے 3 بڑے سیدھے سادے قدم بتائے گئے ہیں۔ پہلا، دوسروں کو معاف کر دیں۔ دوسرا، خود معافی مانگ لیں، چاہے غلطی اپنی ہو یا نہ ہو۔ اور تیسرا قدم، ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور یہ کام کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسا صاف دل والا انسان 10 لاکھ میں کوئی ایک ہوتا ہے، یعنی یہ ان گنت نمازیں پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ تو دل کی صفائی تو ہو گئی پہلی اور سب سے اہم تیاری۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے کام کی طرف، اور وہ دوسری بڑی تیاری ہے رمضان میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی اندر کی صفائی کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور بات صرف خود پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانے کی ہے، ایک ایسی فضا کہ ہر گھر سے، ہر کونے سے بس قرآن کی آواز آ رہی ہو۔ سوچیں ذرا، یہ اجتماعی ماحول ایمان کو کیسی طاقت بخشے گا۔ اچھا، ان 2 تیاریوں کے بعد بیان کا رخ ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی دعا کی طرف جاتا ہے، ایک ایسی دعا جو ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور دعا میں طاقت کتنی ہے۔ دیکھیے، دعا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنی حقیقت کو ماننے سے کہ ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہی عاجزی، یہی انکساری دعا کی اصل روح ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کا فرق واضح کیا گیا ہے انسانوں سے مانگنے میں اور اللہ سے مانگنے میں۔ ہم جب لوگوں سے بار بار کچھ مانگیں تو وہ تنگ آ جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اللہ وہ واحد بادشاہ ہے جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی احساس کو، اسی بے بسی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ہمارے ہاتھ تو اٹھانے کے قابل بھی نہیں، ہمارا وجود گناہوں سے آلودہ ہے، لیکن ہم جائیں تو آخر جائیں کہاں؟ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ایک در کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رہتی، بلکہ اس کا دائرہ پھیل کر پوری قوم اور پوری امت تک چلا جاتا ہے۔ اس دعا میں خاص طور پر پاکستان کا ذکر ہے۔ اس کی بنیاد کو یاد کیا گیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور پھر دعا کی گئی ہے کہ اسے جو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، اللہ ان سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ دعا دیکھیں کتنی جامع، کسی کو نہیں چھوڑا گیا، حکمرانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے، فوج اور پولیس کے لیے، یہاں تک کہ تمام سرکاری محکموں، بازاروں، کھیتوں اور گاؤں، سب کے لیے حفاظت کی دعا کی گئی ہے۔ پھر دعا میں ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کا بھی ذکر ہے، جیسے رزق کے دروازے کھولے جائیں، پانی کی فراوانی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو مخالفین ہیں ان کے لیے بھی ہدایت مانگی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ دعا اپنی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا کے لیے ہو جاتی ہے۔ امریکہ، یورپ، افریقہ، ایشیا، ہر جگہ کے ہر انسان کے لیے ہدایت مانگی گئی ہے۔ یہ اس پیغام کی وسعت کو دکھاتا ہے کہ یہ صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد
آنے والے رمضان کے لیے سب سے بڑا سوال، اصل چیلنج ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اس بار ہمارے دل کتنے صاف ہوں گے۔